اللہ اللہ۔ جو نماز قضا ہو جائے اس کی قضا بھی کریں اور معافی بھی مانگے کہ قضا کرنا کیوں قضا ہوئی۔ ایک ہے کہ عذر میں ہوئی، اس کے لیے کوئی گناہ نہیں۔ نیند غالب آ گئی، اس کے لیے بھی گناہ۔ ایک ہے کہ عمدن قضا کی ہے تو گناہ گار۔ تراویح کی نماز جو ہے وہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد افضل یہی ہے، لیکن جس آدمی نے خود پڑھ لی ہے یا اپنا علیحدہ انتظام، وہ ساری رات میں کسی وقت بھی پڑھ سکتے۔ احرام پہننے سے پہلے، نیت کرنے سے پہلے اگر ہم خوشبو لگا لیں یا خوشبو والا ٹشو استعمال ہو، کوئی حد نہیں۔ پہلے لگانا تو منع نہیں، بلکہ پہلے تو خوشبو لگانا سنت ہے۔ اگر حیض والی عورت ہے اور وہ طائف جا رہی ہے تو واپسی پہ اس کو بھی عمرے کی نیت کرنی ہوگی، چونکہ حیض کی حالت میں وہ عمرے کی نیت کر سکتی ہے، نماز نہیں پڑھے گی۔ نیت کر کے لبیک پڑھتی ہوئی آ کے مکے میں آ جائے، یہاں رہے، جب پاک ہو جائے غسل کر لے سادہ پانی کے ساتھ، پھر جا کے عمرہ مکمل کرے۔ وہ اپنے میقات کے عمرے کو کیوں ضائع کرے؟ نماز کے اندر یاد رکھیں کہ جیسے قیام ہے، رکوع، یہ تو فرائض میں، اتحیات ہے، یہ چیز واجبات میں ہیں۔ سورۃ المائدہ میں جو وسیلے کا ذکر ہے، کہاں لکھا ہوا ہے کہ وسیلہ پکڑو؟ 1400 سال میں کسی مفسر نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ کا معنی ہے کہ نبی کا وسیلہ پکڑو۔ وہ تو یہ ہے کہ اللہ کے قرب کا وسیلہ سبب ڈھونڈو، کہ اللہ کے قریب ہم نے کیسے جانا ہے۔ آگے اللہ نے بتا دیا کہ جاہدوا فی اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ جہاد سے بھاگتے ہو، سے وسیلہ مانگے جان چھڑاتے ہو۔ فاتحہ پڑھا ہوا کھانا جو ہے یہ بدعت ہے، نہیں کھانا چاہیے۔ ایسی چیزوں سے پرہیز کریں گے تو لوگ بچیں گے نا بیچارے۔ میری بیٹی کے ہاتھ پاؤں پہ برس کی بیماری ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بڑی بری بیماریاں ہیں جن سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے۔ اللہم انا نعوذ بک عن البرص والجنون والجذام وعن سیء الاسقام۔ بہرحال زمزم کا پانی لگاتے رہیں، اللہ سے دعا مانگتے رہیں، اور وہ جو میں نے لیس لہا من دون اللہ کاشفہ آیت بتائے وہ بھی پانی پہ پڑھ کے دم کریں۔ بازار میں جو یعنی آرٹیفیشل جیولری ملتی ہے، اگر لوہے کی ہے تو پہننا حرام ہے، چونکہ لوہے کو پہننے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا، وہ عورت کے لیے بھی حرام ہے، مرد کے لیے بھی حرام ہے، چونکہ لوہا جو ہے اصل میں یہ جہنمیوں کا زیور ہے۔ اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسعرون۔ باقی اگر کوئی اور چیز ہے تو اللہ اعلم۔ چین والی گھڑی پہننا جائز ہے، اگر چین لوہے کی نہ ہو تو جائز ہے۔ بات صرف وہی ہے کہ لوہا بنا ہے۔ آج کل کئی ایسی چیزیں آ گئی ہیں، وہ ٹیٹانیم سے بناتے ہیں، وہ اس کے بعد جو ہے کئی چیز سٹیل سے بناتے ہیں، وہ لوہا نہ ہو۔ ہمارے یہاں جو ماں کا مدر ڈے منایا جاتا ہے، یہ کافروں کی رسم ہے۔ ساری زندگی ماں کی خدمت کی، مدر ڈے منا رہے ہیں۔ ماں کی جائیداد بچوں کی بھی حقدار ہے، لڑکے کو 2 حصے ملیں گے، لڑکی کو 1۔
اہل حدیث کی جماعت کے بارے میں اہل حدیث اگر ہیں تو بالکل سنا رکھوں پر، لیکن یہ شرط ہے کہ وہ اہل حدیث ہوں۔ بہت سارے میرے بھائی ہیں جو حدیث کا ترجمہ بھی نہیں جانتے، مفت میں دعوی کرنے سے بات نہیں بنتی۔ اگر صحیح معنی میں اہل حدیث، کون مسلمان ہے جو اہل حدیث نہیں ہے؟ سب سے بڑی اہل حدیث تو ائمہ اربعہ ہیں، امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، جنہوں نے ایک ایک حدیث سے مسئلے نکال کے امت کے لیے گلدستہ بنایا ہے۔ تم نے کچھ بھی نہیں کیا، تم کیسے ہو؟ بہرحال اگر کوئی آدمی ائمہ اربعہ کو برا کہتا ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اہل سنت اور اہل حدیث کا ایک ہی عقیدہ ہے میرا بھائی، تمام اہل سنت اہل حدیث ہیں، تمام اہل حدیث اہل سنت ہیں۔ یہ تو فروعی مسائل میں اختلاف ہے جس کو ہم نے بالکل جنگ بنا دیا۔ اب دیکھیں نا، مسجد مغرب کی 3 رکعت ہے، کیا اہل حدیث 4 پڑھتے ہیں؟ عشاء کی 4 رکعت ہے، اہل حدیث 5 پڑھتے ہیں۔ فجر کی 2 رکعت ہے تو اہل حدیث 3 پڑھتے ہیں۔ بھائی اللہ کے بندے، اصول میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، جو چیزیں منسوس ہیں ان میں جھگڑا ہوتا ہی نہیں۔ اختلاف وہاں ہوتا ہے جہاں منسوس نہ ہو، اجتہاد ہو، تو مجتہد میں لازمی اختلاف ہوگا۔ ایک مجتہد کا ایک اجتہاد ہے، دوسرے کا ایک اجتہاد ہے، اور یہ اختلاف جو ہے علمی ہوتا ہے، کسی بغض کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ اب جیسے دیکھیں نا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی عمرے کے بعد یا حج کے بعد طواف صفا کے بعد 3 بال جو ہے نا صرف کاٹ ڈالے یا توڑ ڈالے، بس گویا کہ وہ احرام سے نکل سکتا ہے۔ ان کے نزدیک 3 بال کاٹنا کافی ہے۔ وہ کہتے ہیں حتیٰ کہ ان کی کتابوں میں ہے کہ حلقاً نطفاً قصراً، وہ نہیں آگ لگا دے، ایسے کھینچ لے، وہ کہہ رہے احرام سے نکل گیا، کیونکہ کٹانے والوں میں تو شامل ہو گیا ہے نا مقصرین۔ قرآن کہتا ہے محلقین اور مقصرین، تو یہ چاہے 3 بال کٹائے یا 300 کٹائے، مقصرین میں تو آ گیا ہے نا۔ لیکن امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ بالکل محلقین رؤوسکم و مقصرین کی آیت کس پہ اتری ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ حضور پاک نے سر مڈایا اور جس دن بال کٹائے ہیں تو سارے سر کے بال کٹائے ہیں، 3 بال نہیں کٹائے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جب تک سارے سر کے بال نہ کٹائے یا کم از کم 1/4 نہ کٹائے وہ احرام سے نہیں۔ یہ ایک علمی اختلاف ہے، اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے؟ دولہے کے ہاتھ پہ مہندی لگاتے ہیں، بالکل ناجائز ہے۔ مہندی عورت کا لیے ہے، مردوں کے لیے تو نہیں ہوتی۔ لیکن اصل مصیبت یہ ہے کہ جی آج کل مرد بھی ہو تو مہندی نہ لگائے نا، وہ تو عورتوں سے بھی بدتر ہیں، بالے پہنتے ہیں، گلے میں چین پہنتے ہیں، بال اسی طرح رکھتے ہیں، کپڑے وہی پہنتے ہیں، چلنے کا انداز وہی زنانہ ہوتا ہے، وہ تو بالکل مخنث لگتے ہیں جیسے ہیجڑے ہوئے۔ ان کے لیے پھر مہندی کا کیا مسئلہ ہے جب باقی ساری بات شریعت کے خلاف ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ مہندی لگانا عورت کے لیے لازم ہے اور مرد کے لیے منع ہے، الا بطور علاج، کہ کسی کا ہاتھ چھالا ہو گیا، زخمی ہو گیا، یا کسی کو نعوذ باللہ نیند نہیں آتی ہے، دماغ پہ اثر ہے، تو مہندی لگا سکتا ہے۔ میری والدہ کو پیشاب کی تکلیف ہے، ٹیسٹ بھی ٹھیک ہے، پر اللہ شفائے کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے اس کے لیے زمزم، اتنا پلائیں کہ ناک سے نکلنے پہ آ جائے، یہ نہیں کہہ دے گلاسی پی کے بیٹھ جائے۔ یہ تو مدر باؤل ہے، پیشاب نکالنے والی چیز ہے۔ میں عشاء کے بعد 1 وتر پڑھتا ہوں، ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا، تم کوئی نرالے ہو۔ جو 1 پڑھتے ہیں وہ بھی پہلے 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر کے پھر 1 رکعت پڑھتے ہیں۔
کہتے جی کہ احمد رضا خان بریلوی جو ہیں بہرحال فوت ہو گئے، کسی کے بعد بحث نہیں کرنی چاہیے، ان کا کوئی پتہ نہیں رہتا. کسی جگہ تو انہوں نے بڑے سخت توحید کے حق میں بیان دیے ہیں، اور کسی جگہ وہ شرکیہ باتیں بھی کر جاتے ہیں. تو بہرحال وہ مر گئے، اللہ رحمت کرے. ان کے ماننے والے جو ہیں وہ شرک نہ بھی کریں تو کم از کم بدعات میں مبتلا ہو. ان کے ملفوظات میں بات عجیب عجیب باتیں، اللہ عالم اس بیچارے نے کہیں بھی ہیں کہ نہیں. آج کل یہ بھی تو بڑی مصیبت ہے نا کہ لوگ پیروں کے نام پہ باتیں بناتے ہیں. بس فوت ہو گئے، اللہ رحمت کرے. جن عورتوں کے شوہر زندہ ہیں وہ اپنے خامند کے لیے میک اپ کر سکتے، اپنے خامند کے لیے سب کچھ کر سکتی ہے. خامند کے لیے کیوں نہ کرے، لوگوں کے لیے نہ کرے. ایک دوست کی بہن کو کالا ارکان ہے، آخری مرحلے میں، اللہ شفا عطا فرمائے. اللہ رحمت کے. اصل بات یہ ہے کہ ہمارے پانی جو ہے نا وہ آلودہ ہو چکی. شہروں میں جو پانی ہے نا، نعوذ باللہ وہ گٹر کا پانی اور سادہ پانی جو ہے دستے میں پائپ لائنیں لیک ہیں، ایک دوسرے میں مل جاتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی سے یہ ساری بیماریاں پیدا ہو گئی. اللہ شفا عطا فرمائے. بیت اللہ اور مدینہ مسجد میں امام کے پیچھے مقتدی رفیدین کرے. حنفی ہے تو نہ کرے، شافعی ہے تو کرتا ہے. ہم تو جھگڑے والے ہیں ہی نہیں. مدینہ سے مکہ مکرمہ آیا، طواف افاضہ عمرہ کیا، بال منڈوائے، غسل کر کے کپڑے بدل کر رات 3 بجے سو گئے. صبح فجر کے وقت نہ اٹھ سکا، 9 بجے اٹھا، نماز قضا ہو گیا. ایسے عمرے کا کیا فائدہ جب میں فرض نماز چلی جائے. اس سے تو بہتر تھا نا کہ آپ عمرہ ہی نہ کرتے، تھک تو نہ جاتے نا. بہرحال نماز قضا کرے اور آئندہ احتیاط کرے کہ عمرہ طواف ایک نفلی عبادت ہے، فرض تو نماز ہے. دس تالے سونے پہ 1 سال گزر گیا، 1 مہینہ پہلے پیسے آ گئے، اب ان پیسوں کو بھی اسی میں شامل کر کے زکات دیں. ہمارے پاس 10 لاکھ تھا، 5 لاکھ کی ہم نے زمین خرید، تو 5 لاکھ پہ زکات دیں گے نا. 5 لاکھ کی زمین خریدی، زمین سے جو آمدنی ہوگی وہ شیئر دیں گے. اگر ایک آدمی نے طواف صفا کیا، حل کیے بغیر مدینہ چلا گیا، اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا حکم یہی ہے کہ حل کرائے اور دم بھی ادا کرے. دم بھی مکے میں دینا ہوگا. مدینہ منورہ سے آیا، عمرے کا احرام تنعیم سے باندھا، طواف صفا کر کے سر منڈوایا ہے، دم پڑ گئی. آپ جب مدینہ سے آ رہے تھے، مدینہ منورہ تو میقات ہے، آپ کو وہاں سے احرام باندھنا چاہیے تھا. مولانا طارق جمیل صاحب نے جو کہا ہے، اللہ پاک ان کو صحت عافیت کے ساتھ، ان سے پوچھے، میں نے تو نہیں سنا. نہیں، ایک بات یہ بتائیں، ہر بات مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ چلو بھائی ایک آدمی فوت ہو گیا، اس کے بارے میں تو علمی بات ہو سکتی ہے، لیکن جو زندہ ہیں، موجود ہیں، الحمدللہ پوری دنیا میں ان کا کانٹیکٹس ہے، ان کے بیانات ہیں، ان کو ٹیلی فون کر کے پوچھیں کہ آپ نے یہ فرمایا ہے، یا انہوں نے جو فرمایا آپ نے سمجھا بھی ہے. تمہارے کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک لفظ ہوتا ہے لیکن صرف کہنے کا انداز بدل جائے تو معنی بدل جاتا ہے. مثلا آپ نے کسی سے سوال کیا، کیا بات ہے، یعنی کیا سوال ہے، اگر اس کو آپ یہ کہیں کہ کیا بات ہے،
تو یہ تحدید ہے۔ اگر آپ کہیں کیا بات ہے تو یہ تعریف ہے، حالانکہ لفظ تو وہی ہے، صرف انداز سے بھی معنی بدل جاتے ہیں۔ اللہ عالم ان نے کیا کہا ہے اور تم نے کیا سمجھا ہے، ان کو ٹیلی فون کر کے پوچھ لیں، وہ جواب عطا فرما دیں گے۔ اگر آدمی زندگی میں جب اللہ کے حرم میں اپنے ملک سے آتا ہے احرام باندھ کے، اس کی جب پہلی نظر پڑے کعبے پہ، جو دعا مانگے تو قبول ہوگی۔ مجھے کسی نے 300 روپے دیے تھے کہ کبوتروں کا دانہ ڈال دیں، لیکن ایسی جگہ ڈالیں کہ پاؤں میں نہ آئے۔ بعض لوگ سڑکوں پہ ڈال دیتے ہیں تو لوگ اس کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، تو وہ تو اللہ کے رزق کی توہین ہے۔ پاکستان میں علماء دیوبند مسجد میں برا سمجھتے ہیں، موبائل فون کو ترجیح دیتے ہیں۔ مسجد حرام میں ایسا ہوتا ہے، بہرحال بعض علماء اس کو جائز سمجھتے ہیں، اور جو تقوی پر عمل کرتے ہیں وہ منع کرتے ہیں، وہ کہتے نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے آج بھی بہت سارے حضرات لاؤڈ سپیکر پر نماز نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں کہ سپیکر حضور کے زمانے میں نہیں تھا اور اس میں آواز تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن علماء کا متاخرین کا فتویٰ یہی ہے کہ جائز ہے، کیونکہ اب اگر آپ لاؤڈ سپیکر کو استعمال نہ کریں تو نماز ہوگی نہیں کسی کی۔ جیسے اللہ کے حرم کتنے منزلیں ہیں، تو کہاں کہاں مقتدی کھڑے ہیں، ان کو کیسے آواز پہنچے گی؟ اس اظہار پہ جائز ہے، یہ آلت الصوت ہے۔ تبلیغ کرنا میرے نزدیک تو فرض کے برابر ہے، لیکن واجب ہونے میں تو کوئی شبہ ہی نہیں کہ اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ بلغوا عنی ولو آیۃ۔ بعض علماء نے کہا یہ فرض کے برابر اس لیے ہے کہ ایمان کے ساتھ اللہ نے اس کو شامل کیا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تو یہ گویا ایمان کی جز ہے۔ احرام کا وضو کرنا بھول گیا، جب یاد آیا گاڑی کافی آگے جا چکی تھی، بغیر وضو کے نماز نفل پڑھ لی، بغیر وضو کے بھی کوئی نماز پڑھتا ہے؟ اتنا بڑے آدمی، یعنی جہالت کی انتہا ہے۔ احرام کے لیے وضو نہیں کیا، بڑا فکر ہے، لیکن بغیر وضو نماز ہوتے پڑھ لی کہ شاید نماز کے بغیر احرام نہیں ہوتا۔ احرام کے لیے تو کوئی نماز ضروری نہیں، تم نے گناہ کیا ہے بغیر وضو کے نماز پڑھ کے، توبہ کرو، استغفار کرو۔ ہم نے نظر بد کے لیے بہت اعمال کیے ہیں، وقتی طور پر کوئی فائدہ ہوتا ہے، بھائی میں اس میں کوئی نہ عامل ہوں نہ کامل ہوں، یہ تو کوئی عملیات والا آپ کو بتائے گا۔ ہم نے جو حدیثوں میں پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ اس بندے کی نظر لگتی ہے تو اس کو کہیں کہ ایک برتن میں کھڑے ہو کے غسل کرے، وہ پانی اس پہ ڈالیں جس کو نظر لگی ہے، تو انشاءاللہ فوراً ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اگر یہ پتہ نہ ہو تو اس کا علاج یہ ہے کہ سورۃ النون والقلم کی جو آخری آیت ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، یہ آیت جو ہے ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھ کے سارے بدن پہ دم کریں، انشاءاللہ اللہ رحمت فرمائیں گے۔ اللہ نظر بد کے جو اثرات نظر لگتی ہے بالکل حق ہے، العین حق۔ تو باقی اللہ عالم کوئی ماہر عملیات جانتا ہو، میں جو جانتا ہوں عرض کر دیا ہے۔ آرٹیفیشل بالیاں اور انگوٹھیاں اور چوڑیاں پہن کے نماز پڑھ سکتی ہیں، میرا بھائی اگر روحہ نہ ہو تو کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ وہ تو سونے کا زیور پہن کر بھی نماز پڑھ سکتی ہیں، تو آرٹیفیشل پہننے سے کیا ہو جائے گا؟
عجیب بات ہے. عورت نے اگر سونے کا زیور بھی پہنا ہوا ہے تو بات جائز ہے. آج کل ایک مصیبت آ گئی ہے نا جی، ہر آدمی اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے آرٹیفیشل جیولری لے کے خوش کر دیتا ہے، کیونکہ آج کل ہر چیز 2 نمبر ہے نا، اس لیے وہ بیوی کو بھی 2 نمبر چیز پیش کرتے ہیں. پھر ایک دوست نے شادی کی، میں نے اس کو ٹیلی فون پر مبارکباد دی اور میں نے کہا بھائی ہاں کیا حال ہے تمہارا؟ کہنے لگا جی بیوی بھی ہے، شادی بھی ہو گئی، لیکن بیوی میری ہے میڈ ان چائنا. چل گئی تو چل گئی ورنہ خراب ہو جائے گی. تو آج تو بھائی یہ عالم ہے، جیسے خامن ہے ویسے ماشاءاللہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. نماز کا کوئی فکر نہیں ہے، روز باقی نماز ہو جاتی ہے، اصلی زیور میں ہو جاتی، نقلی بھی کیوں نہیں ہوگی؟ اللہ نے عقل نہیں دیا ہے. ہم اپنا عمرہ ادا کر چکے، اپنے رشتہ دار جو فوت ہو گئے ہیں، بزرگ ہیں، والد، ان کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں، طواف بھی کر سکتے ہیں. مکے میں رہنے والے لوگ اگر عمرہ چاہیں، ضروری نہیں ہے کہ مسجد عائشہ جائیں، جیرانہ چلے جائیں، عرفات چلے جائیں، حدیبیہ چلے جائیں، بحرہ چلے جائیں، جدہ چلے جائیں، یعنی کسی جگہ سے حد حرم سے نکل کے احرام باندھیں. پاکستانی ہو کوئی ہو، جب مکے میں آگے اب احرام کے لیے باہر جانا ہو، میری بہن نے عمرہ کرتے ہوئے طواف کے درمیان حتیم میں نفل ادا کیے، وہ طواف ہوا ہی نہیں. میری بہن نے صفا کرتے ہوئے 9 چکر لگا، اس کا تو خیر کوئی نہیں، طواف دوبارہ کر لے تو انشاءاللہ عمرہ ٹھیک ہو جائے گا. وہ نہیں کرنا جب تک طواف مکمل نہ ہو، درمیان میں نماز نہیں ہوتی. 12,000 کلمہ پڑھا کریں، لیکن ہم نے کسی حدیث مبارک میں نہیں پڑھا. کلمہ ہے نا جی، اس کے پڑھنے میں کیا ہے؟ افضل ذکر جو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اسی کے کلمے کے خاتمے پہ جنت ملتی ہے، اسی کلمے پہ خاتمہ نہ ہو تو جہنم ملتی ہے. تو اس لیے جتنا ہو سکتا 70,000 کیا، میں تو کہتا ہوں 70 لاکھ دفعہ پڑھا کرو. گزارش ہے کہ پاکستان عمرے کے لیے آیا ہوں، پاکستان سے زکوٰۃ یہاں ادا کر کے کر سکتے ہیں. حرمین شریفین کے خادم پاکستانی یا بنگالی حضرات جو ہیں ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. حرم کی خدمت کریں، نوکری کریں، کسی سے سوال بھی نہیں کرتے، یہ تو مستحق ہیں. بد نظری ہو جاتی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، زیادہ پڑھا کرو اور تصور کیا کرو کہ یہ اللہ کے مہمان ہیں اور اللہ کے مہمانوں پہ بد نظر ڈالنے کا بہت بڑا عذاب ہے. مقام ابراہیم یا خانہ کعبہ کو بوسہ دینا جائز نہیں ہے. بوسہ دینا صرف حجر اسود کو سنت ہے. داڑھی مڈانے والا بار بار مڈائے تو فاسق و فاجر ہو جاتا ہے، نہ اس کو امام بنائے نہ مؤذن بنائے. میرے گھر والوں کو گردوں کی تو کہ اللہ شفائے کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے. بہرحال موبائل سے غیر ضروری تصویریں نہ بنائیں. ہاں کوئی دین کے لیے ہے، مقصد اصلاح کے لیے ہے، چونکہ جب تک آپ دشمن کا ہتھیار برابر کے استعمال نہیں کریں گے کام نہیں کر سکتے. اب دیکھیں نا مثلا قادیانی ہیں، ان کے 4 چینل کام کر رہے ہیں، اور اگر ہم کچھ بھی ان کا جواب نہ دیں، توڑ نہ کریں تو پھر کیا ہوگا؟ 4 چینل 24 گھنٹے چلتے ہیں.
اور انہوں نے بڑے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں جیسے بیروت ہے، مصر ہے، شام ہے، وہاں چونکہ حالات خراب ہے نا، تو وہاں کے بڑے بڑے پڑھے لکھے مولویوں کو خرید رکھا ہے، ان سے وہ تقریریں کرواتے ہیں، درس دلواتے ہیں، تو لوگوں کے دل پہ بڑا اثر پڑتا ہے، یار اتنا بڑا عربی عالم ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ ان کا مقابلہ کیا جائے۔ ہم پاکستان سے آئے ہیں، عمرہ ہم نے کر لیا ہے، اگر دوبارہ مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کر سکتے ہیں، لیکن افضل یہی ہے کہ زیادہ وقت طواف میں گزاریں۔ جتنا وقت تم عمرے میں لگاؤ گے اگر طواف میں گزارو تو زیادہ افضل ہے، چونکہ طواف کے اندر اختلاف کوئی نہیں ہے۔ مسجد عائشہ کے عمرے سے اختلاف ہے، بعض ائمہ قائل ہے، بعض ائمہ قائل نہیں ہے، اس لیے کوشش یہی کریں۔ باقی عمرہ کر سکتے ہیں، جیرانہ سے بھی کر سکتے ہیں، مسجد عائشہ سے بھی کر سکتے ہیں، واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله، ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله، ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله، ما شاء الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك۔ اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا۔ اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت و غلبے کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفار کی شکست کا فیصلہ فرما، یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں لڑکیاں ہیں اللہ ان کے رشتے آسان فرما، یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ جتنے دین کے ادارے ہیں ان کی حفاظت فرما، یا اللہ جتنے دین کے کام کرنے والے ہیں ان کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔